بھرا ہوا، کیونکہ اس صورت کے اندر قصہ موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے حواریین پیروکاروں نے یہ کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں بھرا ہوا دسترخوان کھانے کا ہمارے لیے اتارے، کیونکہ اس کا تذکرہ ہے سورت میں، اس لیے سورت کا نام المائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورت کے شروع میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو وعدے پورے کرو، چاہے اللہ سے کیا ہوا وعدہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ایک وعدہ اقرار ہے جو بندے بندی نے اللہ سے کیا، تیرے بغیر کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ عبادت زبان سے، دل سے، بدن سے، اعضاء ارکان سے، مالی بدنی ظاہری باطنی، دعا کی شکل میں، سوال کی شکل میں، سورنے پکارنے کی شکل میں، نظر نیاز چڑھاوا چڑھانے کی شکل میں، جانور ذبح کرنے کی شکل میں، قیام رکوع سجدہ خشوع خضوع کسی شکل میں جو عبادت ہے صرف تیری کریں گے، کسی نبی رسول ولی قبر والے مزار والے زندے مردے کلندر سائی کے لیے نہیں۔ عبادت کریں گے کیسے؟ جیسے برادری، علاقہ، امام صاحب، بزرگ صاحب، مرشد صاحب نہیں، محمد الرسول اللہ، جس کو تو نے بڑا بنا کے بھیجا، نبی و رسولوں کا سردار، جس پہ نبوت رسالت تو نے ختم کر دی اور سب سے آخری اونچا رسول تو نے ہمیں دیا، اس کے طریقے پر عبادت کریں گے۔ عبادت نماز کی ہو، حج کی ہو، درود شریف پڑھنا ہو، وظیفہ پڑھنا ہو، مومن کی دنیا بھی عبادت ہے، شادی ہے، غمی ہے، کوئی لین دین پروگرام، مال کمانا خرچ کرنا تیرے نبی صلی کی ہدایات کے مطابق کریں گے۔ عبادت اللہ کی اور طریقہ عبادت محمد رسول اللہ کا، یہ ہے اسلام کا خلاصہ۔ تو یہ جو اللہ سے کیا ہوا وعدہ ہے اس کو پورا کرو، اور جو بندوں سے وعدے کیے ہیں لین دین کے، رشتہ کے، اور وہ بھی پورے کرو۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 4 نشانیاں ہیں، جس میں یہ ہوں گی پکا منافق ہے، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی، امانت میں خیانت اور گالی بکنا، پکا منافق ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وعدے پورے کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی تقوی پر ایک دوسرے سے تعاون کرو، نیکی تقوی پر، نیکی تقوی، نیکی کے تعلق یہاں جو ہے پھر لوگوں سے سچ بولو، پورا تولو، ملاوٹ نہیں کرو، بھائی کو پریشان نہ کرو، گلے چغلی نہ کرو۔ اس چیز کو جو ہے نا، اس میں اگر کوئی کر رہا ہے کام اس سے تعاون کرو، یہ اچھا کام کر رہا ہے ہم بھی اس کے ساتھ تعاون کریں، یہ ہے بے نیکی پر تعاون۔ اور تقوی پر تعاون، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، دعوت تبلیغ کا کام ہے، جہاد کا کام ہے، تو عبادت کے لیے جو جگہ ہے، مسجد ہے، یہ اس میں تعاون کرو، نیکی میں، لوگوں کے معاملات حقوق میں تعاون کرو اگر کوئی یہ کام کر رہا ہے، اور عبادات میں اللہ تعالیٰ کی بندگی میں ایک دوسرے سے تعاون کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اس گناہ پر تعاون نہ کرو، العدوان زیادتی پر، ایک چوری کرنا چاہتا ہے اس کا تعاون، ایک کسی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے اس کا تعاون نہ، یہ نہیں کرنا گناہ پر۔ اور عدوان زیادتی پر، کوئی کسی کو قتل کرنا چاہتا ہے، کوئی اس کسی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، گناہ اللہ کی نافرمانی، زیادتی بندوں پر، اس میں تعاون نہ کرو۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت عذاب والا ہے۔ یہ 2 دھمکی ہیں، نیکی میں تعاون کرو، تقوی میں تعاون کرو، گناہ پہ تعاون نہ کرو، زیادتی پہ، ظلم زیادتی پہ تعاون نہ کرو۔ اس طرح میں نے ہدایت دی، اللہ کہتا ہے کرو، ورنہ 2 دھمکیاں، اللہ سے ڈرو، اللہ سخت عذاب والا ہے۔ یہ سب کچھ جو کر رہے ہو تمہیں اس کا وہاں جو ہے جواب دینا، دے رہا ہوں۔ سچے کا کوئی تعاون ہی نہیں کرتا، سچی کھری بات کا تو کوئی تعاون کرتے نہیں،
اور جھوٹے پہ سارے ساتھ. عجیب سا ماحول بنا. بچپن میں سنا تھا مولانا ابراہیم خادم تھے رحمت اللہ علیہ، چھوٹے چھوٹے قصے لکھتے تھے. بعد میں وہ شہید ہو گئے، پانی میں ڈوب گئے تھے کشتی. بہرحال یہ 40 سے اوپر کی بات ہوگی. اس وقت ماحول کا نقشہ کھینچا انہوں نے. اب تو بہت ہی آگے جا چکے ہیں. ترقی کیا، ترک گئے ہیں اور بہت ترک گئے ہیں. انہوں نے شعر کہا تھا عدل ریا عدالتاں وچ، یہ نقشہ اس وقت کھینچا انہوں نے. عدل ریا عدالتاں وچ رشوت دے حاکم آتی جے، سچے دا حامی کوئی نہیں، جھوٹے دے ثابت داتی جے. ظلم زنا ڈاکہ پیہوندا نال آزادی جے، لوچو چکا چودھری ہے کہ ہنڈی رن شہزادی ہے. سب اسی طرح زندگی گزار رہی ہے. مینوں کہندے نے چپ کر بولی نا، یہ قوم ترقی تے جا رہی ہے. ادو تو اتنی ترقی سی، ہوں ہور ترک گئی ہے. بو آ رہی ہوں معاشرے چ کٹن آدھی محسوس، برادری خاندان مارکیٹ بازار بو آدھی بو. انسانیت شرافت تو ہے ہی نہیں. کافر تھے، مشرک تھے، لیکن ان میں انسانیت تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا روم کے بادشاہ کو، بخاری شریف کی شروع میں، کہ مجھے نبی رسول تسلیم کر. اس نے کہا میں دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ ہوں. جس شخص نے مجھے خط لکھا ہے نا، یہ عام آدمی نہیں. کس کو ضرورت ہے مجھے خط لکھنے کی کہ میری متحدی کر، قبول کر؟ بڑا آدمی، میں اس کے حالات میں لوں گا. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی بنے. اس وقت تو مشرکوں کے امام تھے. کہتے ہیں کہ میں گیا ہوا تھا قافلہ لے کے تجارت کے لیے، جاتے تھے تجارت کے لیے شام میں. معمول کے مطابق ہم تجارت میں مشغول تھے. بادشاہ کے آدمی آ گئے. چلو بادشاہ بلا، ہم بڑے پریشان ہوئے، کسی نے ہماری اربوں کی شکایت کر دی ہے. بادشاہ وہاں گئے تو بادشاہ نے ترجمان تھا مجھے سامنے بٹھوایا اور کہا کہ یہ شخص جو ہے نا جس نے مجھے یہ خط لکھا ہے، میں اس کے متعلق معلوم کرنا چاہتا ہوں تم میں سے اس کا قریبی رشتہ دار کون ہے. نے کہا یہ ابو سفیان. ترجمان کو کہا اس کو کہا میں اس کے متعلق کچھ باتیں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سچ سچ بولنا، اور پچھلوں کو کہے کہ اگر یہ جھوٹ بولے تو یا جھٹلانا اس کو کہ جھوٹ بول رہا ہے. ابو سفیان کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے دل میں بات آئی آج بڑا موقع ہے. یہ صلح حدیبیہ کے بعد کی بات ہے. یہ مکے والوں کو اس وقت لیڈر تھا. آج بڑا موقع ہے دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ کو مرچ مسالہ لگا کے کوئی ایسی بات کر کے بھڑکاؤں اور یہاں سے فوج لے کے جاؤں اپنے دشمن محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کروں. لیکن پھر میں نے کہا یہ راہ میں اختیار نہیں کرتا. کیوں؟ یہ جو ساتھ ہیں کو پتہ چل جائے گا کہ ابو سفیان جھوٹا آدمی ہے. اس نے اپنے دماغ کے مطابق ایک سنہری موقع ضائع کر دیا، لیکن یہ اس نے برداشت نہیں کیا کہ لوگ مجھے جھوٹا کہیں. اور یہاں کلمہ پڑھتے ہیں 4 کشتی 5 کشتی مسلمان ہیں، 5 ٹائم نماز تہجد اور روزہ، حج اور عمرہ، جھوٹ، صبح جھوٹ، رات کو جھوٹ، دن کو جھوٹ، گھر میں جھوٹ، باہر میں جھوٹ، سودے میں جھوٹ، جھوٹ اور لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. شیطان بھی لعنتی، جھوٹے بھی لعنتی. پڑھتے قرآن ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. اور ساتھ جھوٹ بھی بولتے اپنے آپ پہ لعنت کرتے ہیں. یا اللہ جھوٹوں پر تیری لعنت، میں بھی ایک تیرا جھوٹا لعنتی، مجھ پر بھی تیری لعنت. انسانیت ہی نہیں ہے. میں تو کہا کرتا ہوں کہ اسلام بہت اونچا ہے. یہ اپنے بلڈنگ میں نہیں بھی ڈیکوریشن بات. انسانیت پہلی چیز ہے اور اسلام اخلاق نظام ڈیکوریشن اور اونچا. اسلام اپنے ماننے والوں کو بہت اونچا باوقار دیکھنا چاہتا ہے. اللہ معاف فرمائے اکثریت کلمہ پڑھنے والے انسانیت نہیں، انسانیت نہیں. انگریز مفکر برنارڈ شاہ کہتے ہیں اسلام ایک آئیڈیل دین، بہترین اخلاق، معاملہ، دنیا اور مرنے کے بعد کی زندگی کا ضامن.
پھر قبول کر لیا. کہتا ہے جن لوگوں نے قبول کیا وہ اتنے کرپٹ، اتنے بدیانت، اتنے گندے، میں اپنی نسبت ان کی طرف نہیں کرنا چاہتا. قرآن میں اللہ نے فرمایا کافر خود بھی دین پر نہیں چلتے، یا ستون سے روکتے. آج مسلمانوں کی اکثریت دین کی طرف آنے والوں کے لیے رکاوٹ بنی ہوئی ہے. اللہ کہتا ہے نیکی پہ دامن کرو، برائی میں کسی سب ساتھ، میرا بیٹا ہے، میرا بھائی ہے، اور میں اس کا ساتھ دوں گا. انا للہ ہے، کہاں ہے دین؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سلسلہ شروع کیا تھا نا، وہی نازل کرنے والا، نبی بھیجنے والا، وہ تھوڑا تھوڑا انسانیت آگے بڑھتی گئی، دین بھی آگے بڑھتا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں انسانیت مکمل پختہ عمر کو پہنچ گئی. بچہ بچی پیدا ہوتا، بچپن، لڑکپن، پھر جوانی، پھر پختہ عمر آ گئی، تو انسانیت بھی شروع ہوئی آدم علیہ السلام سے. تو تھوڑی تھوڑی ہدایت آتی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انسانیت اپنی پختہ عمر کو پہنچ گئی، تو اللہ نے وہ سلسلہ جو شروع کیا تھا وہی بھیجنے والا وہ مکمل کر دیا، اور یہ آیت آ گئی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، وہ جو میں نے شروع کیا. میری نعمت مکمل ہو گئی ہدایت والی، اور میں نے تمہارے لیے دستور العمل، ضابطہ حیات، زندگی گزارنے کا طریقہ اسلام کو پسند ہے. اسلام پسندیدہ دین ہے اللہ کا. کتنے شرم، یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون اسلام جو آج مسلمانوں کو قبول نہیں، سوائے نماز کلمے پہ تھوڑے سے کہو، باقی سب من مانی ہیں. معیشت میں، سیاست میں، معاشرت میں، شادی میں، کمی میں، شکل صورت میں، لباس میں، گھر کے ماحول، لین دین میں سب یہودیت. اسلام نہیں. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. اللہ کا پسندیدہ دین ہے. مکمل کا مطلب ہے جس میں نہ کوئی چیز داخل ہو سکے نہ نکل سکے. عقیدے میں پچر، نماز میں پچر، دعا میں پچر، درود میں پچر، وظیفے میں پچر، اپنی مرمانیاں، کلمہ لا الہ الا محمد رسول اللہ. اکثریت مسلمانوں کی تسلی نہیں ہو رہی کہ دین مکمل ہے، اپنی طرف سے اضافے اور پچرے لگانے میں لگے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد تیمم کا مسئلہ بیان کیا، یہ پہلے بات ہو چکی، اور پھر یہود و نصارہ کا اللہ نے تذکرہ کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ وَالْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. وہ لوگ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ مسیح بن مریم اللہ ہے. قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. نبی کہہ دیجئے کون ہے مالک اگر اللہ پکڑ لے، ارادہ کرے مسیح بیٹے مریم عیسیٰ علیہ السلام کو، ان کی ماں کو، ساری دنیا کو ہلاک کرنے پر اللہ ہے، ان کو موت دے، کون بچائے گا اللہ سے؟ عیسیٰ علیہ السلام اور اس کی ماں کو اور پوری دنیا کو کون بچائے گا؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ ہی کے لیے بادشاہی زمین و آسمان کی، کسی اور کا کوئی اختیار نہیں، کوئی دم مارنے کی مجال نہیں کسی کو. اللہ نے فرمایا قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ. تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا، روشنی. کیا؟ قرآن. کل عہد گزری ہم نے نور نازل کی، نور نازل ہو گیا. وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، اور واضح کتاب. ایک ہی چیز کی دو صفتیں، قرآن کو نور بھی کہا اور کتاب واضح بھی. ایک ہی چیز قرآن، اس کی دو صفتیں، روشنی اور کتاب مبین. دلیل یہ نمبر جاننے والے بیٹھے ہوں گے. کیوں آگے اللہ نے واحد کہا یہدی باللہ، ہدایت دیتا ہے اس کے ساتھ، یہ نہیں کہا ان کے ساتھ، ایک ہے. قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ. تمہارے پاس روشنی یعنی کہ قرآن. ایک روشنی یہ ہے، ایک روشنی ہے دین کی، ایک اندھیرا ہے لائٹ بند کرو اندھیرا، ایک ہے شرک کفر بدعت کا فسق و فجور کا اندھیرا. اس اندھیرے جو حصی نظر آتا ہے اس کے لیے یہ روشنی ہے، اور جو شرک و کفر فسق و فجور بدعت فحشی یعنی جو اندھیرا ہے نظر نہیں آتا، اس کی روشنی دین اسلام قرآن حدیث. ہمارے ہندوستان پاکستان میں کچھ ایسے مسئلے پیدا ہو گئے ہیں جن کا قرآن حدیث میں کوئی ذکر نہیں.
حتیٰ کہ یہ جو بعد میں فقہ آئی نا، فقہ حنفی، فقہ شافی، فقہ مالکی، فقہ حنبلی، فقہ جعفری، ان میں بھی ان کا کوئی ذکر نہیں۔ نور بشر، علم غیب، حاضر ناظر، مختار کل، تیجا، ساتواں، 40واں، 11ویں، یہ وہ مسئلے ہیں جن کا نہ ذکر قرآن حلال حرام تو بات کی، نہ یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں، نہ قرآن میں ذکر، نہ حدیث میں، حتیٰ کہ کسی فقہ میں بھی ان کا ذکر نہیں۔ دیکھیں آپ بخاری شریف، مسلم شریف اٹھائیں، طہارت کا بیان، نماز کا بیان، زکوٰۃ کا بیان، حج کا بیان، روزے کا بیان موجود ہے۔ فقہ حنفی اٹھاؤ، فقہ حنفی کی کتابیں بڑی بڑی، ہدایہ ہے، قدوری ہے، شرح ہے، اس کے اندر مسئلہ طہارت کا بیان، نماز کا بیان، وضو کا، صحیح لکھا ہے یا غلط لکھا ہے وہاں، یہ نہیں میرا موضوع، لیکن مسئلہ تو ہے۔ فقہ شافی اٹھاؤ، المجموع، المہذب، العم، آپ کو مسئلے ملیں گے، طہارت کا بیان، نماز کا بیان۔ فقہ مالکی اٹھاؤ، المظفر الکبریٰ، اور اس طریقے سے فقہ حنبلی اٹھاؤ، المغنی، ابن قدامہ، مطلب مسائل کا وجود، لیکن تیجا، ساتواں، 40واں، 11ویں، مختار کل، علم غیب، حاضر نادر، نور بشر، مختار کل، مسائل ہی نہیں ہیں میڈ ان انڈیا، سب اتنے پیدا ہوئے۔ یہ میں بات کیوں کہہ رہا ہوں کہ لوگوں میں عقیدہ جی محمد صرف نور ہیں، جی نور ہیں، جی نور ہیں، نور ہے۔ دلیل کہتے ہیں جی قرآن میں ہے، اللہ نے جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس نور آ گیا، محمد رسول اللہ، و کتاب مبین، اور کتاب واضح، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے اور نور آیا اور کتاب مبین، دو ہے، ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک قرآن۔ بھائی مختلف صفتیں ہو نا تو واؤ پھر بھی آ جاتی ہے، اور ایک ہی چیز کی دو صفتیں جیسے میں سمجھا چکا ہوں، اور آگے ایک ہے یادی بھی بہمان نہیں، اور پیچھے آپ ایت پڑھ چکے ہیں، قرآن میں دو ایتیں اور بھی ہیں کہ نور نازل ہوا، قرآن بعد قرآن کی تفسیر کرتا ہے۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ اللہ نے کہا تمہارے پاس نور ہے اور کتاب، یہ اور کا مطلب اور ہے، تو پھر پڑھو سبح اسم ربک الاعلی، تسبیح بیان کرو اپنے رب اعلیٰ کی، الذی خلق فسوی، جس نے پیدا کیا اور برابر کیا، والذی قدر فہدی، جس نے تقدیر بنائی اور ہدایت دی، والذی اخرج المرعی، جس نے چارہ نکالا۔ یہ کئی رب ہیں کہ ایک ہے؟ ایک اللہ، اس کی صفات اور کے ساتھ، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی۔ بس وہ بات پہلے کہہ چکا ہوں، اب پھر کہتا ہوں کہ لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک متبع، اتباع کرنے والے، کلمہ پڑھا ہے عقیدہ لینا، عقیدے کی ایتیں حدیث، نماز لینا، نماز کی عقیدے، نماز کی ایتیں حدیث، درود لینا ہے، درود کی ایتیں حدیث، یہ متبع پیروی کرنے والے، ان کا کوئی نہ مذہب ہے، نہ کوئی دھڑا ہے، نہ کوئی پارٹی ہے، نہ کوئی لائن ہے، یہ سب اللہ رسول کی بات۔ ایک ہے مبتدع بدعی، انہوں نے پہلے سے اپنا دین بنا لیے، حنفی، شافی، حنبلی، مالکی، بریلوی، دیوبندی، نقشبندی، سوربندی، انہوں نے اس کے اندر رہنا ہے، جو اس کے اندر عقیدہ ہے، جو اس کے اندر درود، جو اس کے اندر وظیفہ، اس سے نہیں نکل۔ آیت کو کھینچا، وہاں کچھ اور بیان ہے، مطلب نکالا، حدیث کو کھینچا، مطلب نکالا، نکل گیا ٹھیک ہے، نہیں تو جہاں کھڑی ہے حدیث، آیت کھڑی ہے، زمین جنبت، جنبت میں جنبت، گول محمد، یہ ہے مبتدع، چونکہ ذہن بنا لیا کہ رسول اللہ نور ہے تو یہ معنی یہ ہو رہا ہے۔ باقی ایتوں کو نہیں دیکھنا کہ نور نازل ہوا کہ پیدا ہوا، قرآن میں 3 آیتیں ہیں کہ نور نازل ہوا، بس اس سے کیا اپنے جو بات، اسی کو بات کو اقبال نے کہا تھا، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے، وہ کس قدر بے توفیق فقیہان حرم۔ یہ چونکہ صفتیں دو آئی، تمہارے پاس نور اور کتاب مبین، لوگ کتاب اور ہے، نور محمد رسول اللہ، اور آگے ایک ہے ہدایت دیتا ہے اس کے ساتھ، ان کے ساتھ نہیں، اس کے ساتھ، یادی بھی، اور پیچھے کل گزری ہے کہ نور نازل ہوا۔ باقی صفتیں مختلف ہوں
تو وہ آ جاتی ہے. میں نے آپ کو بتایا سب اس پر کل اعلیٰ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی. رب ایک ہے لیکن آگے صفات آ رہی ہیں. اس نے پیدا کیا، وہ تقدیر بنا رہا ہے، اور اس نے چارہ نکالا. اس کے بعد بنی اسرائیل کی ایک بڑی گندی بات کا تذکرہ ہے یہودیوں کا. 3 باتیں یہودیوں کی بڑی گندی تھی جو کسی قوم نے نہیں تھے. ایک یہ کہ ہم رب کو دیکھنا چاہتے ہیں، یہ منہ اور مسور کی دال. موسیٰ علیہ السلام ہم نے نہیں مارے اپنے دیکھنا، اللہ نے سارے مار دیے، زندہ رہنے کے قابل ہی نہیں ہے. اور ایک جب بحر قلزم سے پار ہوئے، کتنا اللہ نے نام کیا، پانی جو ہے اتنا سمندر کا پہاڑوں کی طرح کھڑا کر دیا، ان کو پا لگایا. موسیٰ اللہ کا پیغمبر ساتھ ہے. وہاں گئے تو کچھ لوگ ایک درگاہ تھی، وہاں بیٹھے عبادت کر رہے تھے. کہنے گئے موسیٰ کتنے اچھے لگ رہے ہیں، ہمارے لیے بھی کوئی درگاہ کو کر رکھا. انہوں نے کہا میں اللہ کا رسول تو ہی سنانے آیا ہوں اور تم مجھے کہتے ہو میں تمہیں شرک پر لگاؤں. اور تیسری بات جو یہاں ہے، بیت المقدس کہا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو کہو جاؤ، اللہ نے تمہاری لکھ دیا ہے جاؤ. کہنے کہ وہاں مال کا قوم رہتی ہے بہت بڑی زبردست، ہم نہیں جا سکتے. موسیٰ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. تو اور تیرا رب جا کے لڑو، ہم بیٹھے ہیں، فتح ہو جائے تو بتانا آئے کیا آئے. اور جب بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا 313 سے ایک ہزار ہیں، لڑو گے بدر میں؟ کہا جناب لڑیں گے، آپ کے آگے لڑیں گے، پیچھے لڑیں گے، دائیں لڑیں گے، بائیں لڑیں گے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جو نے کہا تو اور تیرا رب جا کے لڑو، محمد کے ساتھ ہی ہیں. حکم دو کہ لڑنا ٹکرانا ہے، حکم تو دو. تعالی اللہ شیوا ہی نہیں با وفاؤں کا، تو پیا ہے اپنے غیرت والی ماؤں کا. یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی جو نے کہا تھا کہ تو تیرا رب جا کے لڑو، اے ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ آپ کے ساتھ ہیں، لڑیں گے. تعالی اللہ شیوا ہی نہیں با وفاؤں کا، دودھ پیا ہے اپنے غیرت والی ماؤں کا. نبی کا حکم ہو پھانک جائے سمندر میں، جان کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں. کفار مکہ کیا چیزیں دیوں سے لڑ جائیں، سنانے نیزہ بن کے باطل کے سینے میں گڑ جائیں. حضرت ارشاد حکم کن سے لڑنا کن سے ٹکرانا ہے، حکم تو دو. آپ نے یہ نہیں سوچا کہ میں رسولوں کا امام اور صحابہ تم ولیوں کے امام. سو جاؤ، صبح جنگ جیت لیں گے، برکت تبرک پر نہیں. ساری رات روئے گڑ گڑائے، بدر کی رات یاد کرو، سکول کی کتابوں سے پڑھتے آ رہے ہو. یا اللہ ڈال دے خیر مجھے، بھر دے چھولی میری، سن لے میری فریاد، بنا دے میری بگڑی تجھے واسطہ ان وعدوں کا جو محمد سے تو نے کر رکھے ہیں. اتار دے اپنی مدد. اپنا نام باقی رکھنا چاہتا ہے، جہاد رہے گا، مجاہدین رہیں گے، تیرا نام بھی رہے گا. جہاد نہیں رہے گا، مجاہدین نہیں رہیں گے، تیرا نام بھی نہیں رہے گا. تو نہیں آسمانوں کا مہمان کون کہہ رہا ہے کہ بنا دے میری بگڑی؟ بدر کے موقع پر جن کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے، اپنی امت کو بتایا کہ اے میری امت، میرے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے والوں، وارے وارے جانے کا دعویٰ کرنے والوں، اگر تم نے بھی مشکل کشائی حاجت روائی کروانی ہو، رزق لینا ہو تو تم بھی اسی کو پکارنا. میں تمہارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے میری تابعداری کا. مجھ پہ ایک مشکل گھڑی آئی تھی بدر کی رات، جب مکہ مدینہ کی ساری کمائی مجھے میدان میں لانی پڑی تھی. میں نے بھی مصیبت مشکل کے وقت اسی کو پکارا تھا. میرے امتیوں تم بھی مصیبت مشکل کے وقت اسی کو پکارنا. میرا مشکل کشا بھی وہی ہے، تمہارا مشکل کشا بھی وہی ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعہ ذکر کیا، آدم کے 2 بیٹوں کا اختلاف ہوا، ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک جتنے قتل ہوتے رہے گے، اس پہلے قتل کرنے والے کو بھی اس میں سے گناہ ملتا رہے گا. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور طلب کرو اس کی طرف نزدیکی کرو. وسیلہ کا معنی نزدیکی، اس کے نزدیک ہو، اس کا قرب کرو. کیسے؟ نیک عمل کرو گے. اور ایک عمل کا ذکر کر دیا، وجاہدوا فی سبیل اللہ کی راہ میں جہاد کرو.
اللہ کی نزدیکی تلاش کرو، کیسے نماز پڑھو، نوافل پڑھو، صدقہ خیرات کرو، جہاد کرو، دعوت تبلیغ کرو، اللہ کے وسیلے کا معنی اللہ کی نزدیکی، اللہ کا قرب۔ اذان میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اذان سنو تو کہا کرو جیسے مسلم کہتے ہیں اللہ اکبر کا جواب اللہ اکبر، اشہد اللہ الہ کا جواب اشہد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جواب محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ اور نماز کی حی علی الفلاح اور کامیابی کی اس کا جواب لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں ہے طاقت نیکی کرنے کی، نہیں ہے قوت گناہ سے بچنے کی مگر تیری توفیق کے ساتھ۔ آگے جواب دے کے پھر ثم صلو علیہ، پھر مجھ پہ درود پڑھو، بعد میں، پہلے نہیں۔ کھانا کھا کے دعا مانگو، پہلے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آداب بتائے کھانا کے، بسم اللہ پڑھو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اپنے آگے سے کھاؤ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام قولا، ایک کھانا کھانے لگا ہے بھائی، بعد میں دعا مانگے پہلے مانگی، درود شریف بعد میں پڑھنا ہے کہ پہلے پڑھنا ہے؟ پھر مجھ پہ درود شریف پڑھو، پھر ثم صد حدیث کے لفظ سنو، انڈیا پاکستان کا دین نہیں ہے، دین اسمان سے ہے۔ ثم صلی اللہ علیہ الوسیلہ تھا، پھر میرے لیے رب سے وسیلہ مانگو، رب سے وسیلہ میرے محمد کے لیے مانگو۔ کیا مطلب؟ اللہ رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلہ، تو محمد کو وسیلہ دے، کیا؟ قریب کر۔ ہمارا پیغمبر بڑی شان تو نے دی ہے کہ اللہ ہم بھی عرض کرتے ہیں ہمارے نبی کو اور مقام ہم دعا مانگے، یہ ان کا حق ہے، ہم پر درود شریف پڑھنا اور یہ دعا مانگنا، یہ ہے مفہوم۔ اور ہندوستان میں کیا ہے؟ بکرا لے کے جا رہا ہے، اتنے چلے ذبح کر، وہی نظر غیر اللہ حرام ہے، اللہ کے علاوہ کہیں اور اللہ، تو قرآن میں اللہ نے وسیلہ نہیں کہا، یہ وسیلہ ہے، تو سن لو شرک کا نام وسیلہ۔ ایک اور وہاں قبر پر یار فلاں میری مدد کر، مشکل کوشائی کر، یار دعا اللہ سے تمہیں پتہ وسیلہ، وسیلہ، وسیلہ کا مفہوم کیا پتہ؟ وسیلہ کا مفہوم بھی پتہ نہیں ہے، اس کا معنی نزدیکی تلاش کرو۔ اچھا اگر یہ ہندوستان والا مفہوم ہو کہ بڑے کا وسیلہ دینا اللہ کے آگے، ایک مثال ہے، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ ہمارے وسیلہ، ان کے وسیلے سے یا اللہ میرے گناہ معاف کر، ان کے وسیلے سے مجھے رزق دے، تو رسول اللہ سے بڑا کون ہے جس کا وسیلہ مانگتے ہو؟ دعا ہے اذان کی، آتے محمد علیہ وسیلہ کا، دے محمد کو وسیلہ۔ ہندوستان والا مفہوم تو فیل ہو گیا، محمد سے بڑا کون ہے جس کا وسیلہ محمد کے لیے مانگتے ہیں؟ فیل ہو گیا عقیدہ ہندوستان کا۔ مانا دے اس کو نزدیکی، اپنا قرب دے۔ جو لوگ دعا کرتے ہیں نا وسیلہ واسطہ طفیل صدقہ کہہ کے، ان کا عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ میری نہیں سنے گا، اس لیے وسیلہ صدقہ طفیل کہتے ہیں۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ میری نہیں سنتا کفر ہے، کفر ہے۔ سنتا ہے، حدیث میں آتا ہے کوئی دعا ضائع نہیں جاتی، یا فوراً قبول ہوتی ہے، یا مصیبت دور ہو جاتی ہے، یا قیامت کے دن ذخیرہ شدہ دعاؤں سے اللہ تیرے گناہ معاف کرے۔ یہ عقیدہ رکھنا، اور جو وسیلہ واسطہ صدقہ کہتا ہے اس کا عقیدہ ہی ہوتا ہے کہ یہ نہیں سنے گا، اور پھر اس کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ ویسے تو نہیں سنے گا، لیکن جب میں اس کا واسطہ وسیلہ دوں گا نا تو مجھے اس کو سننی پڑے گی، تو سمجھ گیا کہ اللہ مجبور ہو جائے گا۔ یہ بھی کفر ہے کہ اللہ کسی کے آگے مجبور نہیں، تو لہذا وسیلہ صدقہ تو فعل کہنا اس نظریے سے شرک ہے۔ اچھا کچھ لوگ ہیں کہ نہیں 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 نہیں، ہمارا یہ نظریہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نہیں سنتا، نہ ہمارا یہ نظریہ ہے کہ اللہ مجبور ہے، ہم بس ویسے کہتے ہیں، بس ویسے میں محمد رسول اللہ سے محبت ہے لیکن نہیں کوئی مقصد، باقی ویسے تو پھر تم بدعت کرتے ہو۔ قرآن میں اللہ نے دعائیں سکھائی ہیں، نبی و رسولوں کی دعائیں کسی میں وسیلہ نہیں ہے، چھوٹے نبی نے بڑے کا وسیلہ پیش نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں، صبح شام رات دن آنے جانے گھر میں جانے، کوئی وسیلہ نہیں ہے۔ بڑے صحابہ کا، چھوٹے صحابہ وسیلہ نہیں پیش کرتے تھے، شاگرد صحابہ کے صحابہ، کوئی بدعت ہے۔ تو واسطہ وسیلہ صدقہ تو فعل کہہ کے دعا مانگنے والا یا مشرک ہے یا بدعتی۔ اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جہر وسیلہ کیا ہے دعا میں۔ 3، پہلی بات کہ اللہ کو واسطہ دو، اس کے ناموں کا یاد آ تو جو واسطہ غفور ہونے کا، رحیم ہونے کا، کریم ہونے کا۔ میں گنہگار بندہ، چھوٹا سا بندہ، میری مشکل حل کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ قائم رب میں تیری رحمت کا واسطہ دے کے تجھ سے فریاد طلب کرتا ہوں۔ اللہ کو اس کے ناموں کا واسطہ دو۔ نمبر 2،
اپنا عمل پیش کرو. ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. یا اللہ تیری طرف سے اعلان ہوا کہ ایمان لاؤ ایمان لاؤ، یہ ہمارا عمل ہے، تو ہمارے گناہ معاف کر. اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ میں جو آپ کے پیغمبر محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں نا، محبت اس کا واسطہ یہ جائز، کیونکہ یہ آپ کا عمل ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا عمل. یا اللہ میں تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تابع داری کرتا ہوں، اگر کرتا ہے تو اس کا واسطہ جائز ہے کیونکہ یہ عمل ہے، ذات کا واسطہ نہیں. یا اللہ وہ تیرا نبی ہے، ہاں رسول ہے، ہاں بڑا اونچا گراں، تو میرا کام ہے تیرا بچ کی تو اپنی گل کر رہا ہے، عقل کے بھی خلاف ہے. تو اور تیسرا ہے کہ کسی سے دعا کرانی نیک زندہ سے. یہ تین طرح یہ جو ہے توسل یہ ٹھیک ہے، باقی شرک اور بدعت. اس کے بعد اللہ نے حدود کا مسئلہ بیان کیا، چوری کی حد بیان کی، یہود و نصارہ کے حالات کے اپنی قوم اپنی کتاب کے ساتھ کیا آگے اللہ نے بیان کیا. اللہ قرآن ہر ماحول معاشرے میں رہنمائی کرتا ہے. یہ حکمرانوں کے متعلق سنو ذرا اللہ کیا کہہ رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. اے ایمان والو یہودیوں عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ. بعض اولیاء بعض ان کے بعد دوست ہیں ایک آپس میں، تم ان کو دوست نہ بناؤ. ان سے مت معاہدے کرو اس قسم کے جس میں اسلام کو نقصان پہنچتا ہو، جیسے کہو کہ ہم ایسے کریں گے، یہ نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ، وہ احتیاطاً پریشان ہے، وہ دیکھے نا تو کہتے یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا. کہیں سے یہ مسلمان اٹھ کے کھڑے ہو کے آ کے ہم سے ہمارے اقتدار پر چھین لے. یہ پہلے بدبخت کی تھی بیٹھے. کیا کہتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے جو تم میں سے حکمران و عوام ان سے دوستی رکھے گا وہ انہی میں سے، میرا نہیں ہے، انہی میں سے. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، یہ ظالم لوگ ہیں، اللہ کی رہنمائی نہیں کرے گا. آگے جو دلیل دیتے ہیں نا حکمران، وہ اللہ نے پہلے بتا دے. دلیل دیکھو ان کی، ہم ڈرتے ہیں ان سے. اللہ کہتا ہے فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے، جو سارے فِيهِمْ غلطی کرتے ہیں ان سے معاہدے دوستی کرنے میں. اور دلیل اللہ نے پہلے یقولون کہتے ہیں نخشا، ہم ڈرتے ہیں ان تصیبنا دائرہ، کوئی ہم پر مصیبت نہ آ جائے، ان سے ان کے ساتھ ہم نے بنا کے نہ رکھی تو پھر ہم تو تباہ. یہ قرآن پہلے کہہ رہا ہے ڈرتے ہیں ان سے. اللہ کیا کہتا ہے فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی فتح لے آئے، وَأَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ، اپنی طرف سے معاملہ، پھر یہ سارے ہو جائیں گے پشیمان، شرمندگی اٹھانے والے اپنے کیے پر، اپنے کرتوتوں پر. آج دیکھ لو سارے حکمران بس یہی بن گئے. یہ قرآن نے پہلے بتایا. یہود و نصارہ سے دوستیاں کرتے ہیں کہ نہیں ہم تو ان کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے اور ڈرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ پہلے بتا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اعظم کو خطاب کیا، فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول تبلیغ کر دو ہر اس چیز کی جو تمہاری طرف اتارا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں چھپائی. فرمایا میری امت کوئی نیکی کی بات نہیں ہے جو میں نے تم سے چھپائی ہو، کوئی گناہ نہیں جس سے میں نے تمہیں ڈرایا نہ ہو. ہمیں چاہیے کہ جو اللہ نے ہمیں رسول دیا ہے، جو انہوں نے ہماری رہنمائی کی ہے، جو آپ نے فرمایا وہ کریں گے، جو نہیں فرمایا وہ نہیں کریں گے. اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.